قبضہ مافیا ہے تو ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے اور سندھ کا اٹوٹ انگ ہے۔ آج کل کراچی میں چاکنگ ہو رہی ہے کہ کراچی کو الگ کرو سندھ سے۔ میں آج پارلیمنٹ کے فلور پر اس چیز کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ طاقت کے زور پر، اسلحے کے زور پر، بدماشی کی بنیادوں پر سندھ کو تقسیم کر دے گا، تو کراچی کو الگ کر دے گا، تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا اور اہالیان سندھ اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مسائل حل ہونے چاہیے۔ پورے ملک کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ اندرون سندھ قبائلی جھگڑے، اور میں سمجھتا ہوں یہ فاٹا کے علاقے میں اتنے لوگوں کو نہیں مارا گیا جتنے لوگ اندرون سندھ قبائلی جھگڑوں میں مارے جا چکے۔ بہت سارے علاقے ہمارے نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں۔ میں نے سندھ حکومت کو بارہا گزارش کی، جا کے ان سے ملا۔ میں نے وفاقی وزیر داخلہ سے بارہا گزارش کی۔ ایک مرتبہ میں نے تمام تفصیلات رحمان ملک صاحب کے کہنے پر ان کو مہیا کر کے دی۔ مجھ سے وعدہ کیا گیا کہ ہم انشاءاللہ قبائلی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدام کریں گے، درست اقدام کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں، کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں، ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے جو ادارے ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ، ان کی حیثیت بھی آج کل صرف ڈیبیٹنگ سوسائٹیز کی رہ گئی ہے۔ پتہ نہیں ہم کس کو سناتے ہیں، دیواروں کو سناتے ہیں یا کسی اور کو سناتے ہیں۔ سنوائی کوئی نہیں ہوتی، عمل کوئی نہیں ہوتا، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ بلوچستان کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کا اپنا تعلق بھی صوبہ بلوچستان سے، بلوچستان بھی جل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے حالات، کیا اس طرح کب تک گزارا ہوگا؟ ہم یہاں اسلام آباد میں کس طرح رہتے ہیں؟ جس طرح کوئی قیدی رہتا ہے۔ ہم عوام کے نمائندے ہیں، لوگ ہم سے مل نہیں سکتے، سارے روڈ بلاک ہیں، سارے راستے بلاک ہیں۔ اب تو وہ پرلی طرف پیدل بندہ پہلے جا سکتا تھا، اب تو پیدل بندہ بھی نہیں جا سکتا۔ یا اس طرف سے چلے جائیں میریٹ سے، یا ادھر سے چلے جائیں نادرا سے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کراچی کے اندر امن و امان کے قیام کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کوئی پارٹی بری الذمہ قرار نہیں دی جا سکتی۔ خاص طور پر ان 3.5 سالوں میں جن پارٹیوں نے وہاں پر حکومت کی ہے، وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ کراچی میں امن تب ہوگا جب سب سے پہلے تمام سیاسی پارٹیاں مجرموں سے اور جرائم پیشہ لوگوں سے بیداری کا اعلان کریں۔ کوئی مجرم اگر پکڑا جاتا ہے تو چند گھنٹوں کے اندر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ سب کو پتا ہے۔ اور سیاسی پارٹیاں مجرموں کی پشت پناہی کرتی، غنڈوں کو پال رہے ہیں لوگ۔ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جو کراچی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، تمام پارٹیاں جب تک وہ مجرموں سے بیزاری کا اعلان نہیں کریں گے تب تک کراچی میں امن نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہہ کے، میرے وزیر داخلہ صاحب یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا جائیں گے بس کہ طالبان کر رہے ہیں، القاعدہ والے کر رہے ہیں۔ خدا سے ڈرو، سب کو پتا ہے کہ کراچی میں کون کر رہا ہے۔ وہ کلین شیف نوجوان ہیں آپ کے، پینٹ شرٹ والے نوجوان ہیں آپ کے، جن کے پاس جدید ہتھیار ہیں، 8 موٹر سائیکلوں پر نکلتے ہیں، 10 موٹر سائیکلوں پہ نکلتے ہیں، جہاں چاہیں چلے جائیں۔ جس طرح پہلے زمانے میں زمیندار جا کے جنگل میں جانوروں کا اور پرندوں کا شکار کرتے تھے، اس طرح یہ لوگ جا کے لوگوں کا شکار کرتے ہیں۔ کسی ایک بندے کو آپ نے پکڑا ہے؟ میں آپ سے آپ کے دور کی بات پوچھتا ہوں، قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ سب سیاسی مصلحتوں کی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے۔ کرسی بچے، لوگ مرتے ہیں تو جائیں، بھاڑ میں گریں، کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں، میری جان تو سلامت ہے۔
میرا عہدہ تو سلامت ہے، میری کرسی تو محفوظ ہے، یہ ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ آپریشن کرتے ہیں تو پھر ڈٹ جائیں، لیکن وہ آپریشن بھی بغیر کسی فرق کے ہونا چاہیے۔ کسی بھی پارٹی میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا بے رحم آپریشن وہ تب ہوگا جب قیادت کرنے والے ایمانداری کا مظاہرہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ جناب عالی، ایک تو آپریشن کسی ایک پارٹی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک قبیلے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، مجرموں کے خلاف ہونا چاہیے اور بلا تفریق ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلحے سے پاک کریں گے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہمیشہ کہا ہے، تو وہ آپریشن بھی بغیر فرق کے ہونا چاہیے، بغیر فرق کے، پھر امن ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ آپ یہاں باتیں کر کے اخبارات کے سامنے فوٹو سیشن کر کے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ ہمارے حکمران ایک دن کہتے ہیں کہ اس سے بڑا شریف آدمی کوئی نہیں، اور پھر دوسرے دن کہتے ہیں اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں۔ جو آپ کی حمایت کرے وہ جبریل کا بھتیجا بن جاتا ہے، جو آپ کی مخالفت کرے وہ پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے۔ اس سلسلے کو ختم کرنا ہوگا۔ آج کراچی جل رہا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں، سیاسی مصلحتوں کی بنیادوں پر کچھ نہیں کیا جا رہا، اور میں تو نا امید ہو چکا ہوں ان لوگوں سے۔ ان کو کچھ کرنا ہی نہیں، ان کو صرف کرسی بچانی ہے، چاہے ملک چلا جائے، چاہے لوگ مر جائیں، چاہے سب تباہ ہو جائیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، نقشوں کو تم نہ جانچو، لوگوں سے مل کے دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ سمجھتے تھے جنہیں کشتی ملت کا نگہباں، دینے لگے ہم کو وہی پیغام تباہی۔ ہر رہزن فاسق کو سمجھتی ہے یہ رہبر، کس درجہ اس قوم میں کمزور نگاہی۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اور یہ جن کے ہاتھ میں قوت اور طاقت ہے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ یہ قوم کے لیے سوچیں، ملک کے لیے سوچیں، غریب کے لیے سوچیں، لیکن ان کی سوچ اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے، اپنے مفادات تک محدود ہوتی ہے۔ جب تک قومی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح نہیں دی جائے گی تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سنجیدہ بنیادوں پر اپنے دشمنوں سے نمٹنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا حسیب خان صاحب پلیز تھوڑی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا 5 منٹ لے لیں کہ پھر ہم رحمان ملک صاحب کا جواب سننا چاہتے ہیں۔ سر میں نہیں وہ ہیں میرے خیال 4 سپیکر ہیں، 4 سپیکر ہیں، 4 سپیکر ہیں، بس وہ کر لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ آپ کی آ رہی باری، تھوڑا محدود کر لیں کیونکہ وہ میں جواب سننا چاہتے ہیں، کیونکہ تازہ مافیا ہے، قبضہ مافیا ہے، تو ان کے ذمہ دار کون ہے؟ اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے اور سندھ کا اٹوٹ انگ ہے۔ آج کل کراچی میں چاکنگ ہو رہی ہے کہ کراچی کو الگ کرو سندھ سے۔ میں آج پارلیمنٹ کے فلور پر اس چیز کو بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ طاقت کے زور پر، اسلحے کے زور پر، بدماشی کی بنیادوں پر سندھ کو تقسیم کر دے گا، تو کراچی کو الگ کر دے گا، تو میں سمجھتا ہوں وہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہو سکتا، اور اہالیان سندھ اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے۔ مسائل حل ہونے چاہیے، پورے ملک کے حوالے سے حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ اندرون سندھ قبائلی جھگڑے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ فاٹا کے علاقے میں اتنے لوگوں کو نہیں مارا گیا جتنے لوگ اندرون سندھ قبائلی جھگڑوں میں مارے جا چکے۔ بہت سارے علاقے ہمارے نو گو ایریاز بنے ہوئے ہیں۔ میں نے سندھ حکومت کو بارہا گزارش کی، جا کے ان سے ملا، میں نے وفاقی وزیر داخلہ سے بارہا گزارش کی۔ ایک مرتبہ میں نے تمام تفصیلات رحمان ملک صاحب کے کہنے پر ان کو مہیا کر کے دی۔ مجھ سے وعدہ کیا گیا کہ ہم انشاءاللہ
قبائلی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدام کریں گے، درست اقدام کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں، کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں، ہم بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہمارے جو ادارے ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ، ان کی حیثیت بھی آج کل صرف ڈیبیٹنگ سوسائٹیز کی رہ گئی ہے۔ پتہ نہیں ہم کس کو سناتے ہیں، دیواروں کو سناتے ہیں یا کسی اور کو سناتے ہیں۔ سنوائی کوئی نہیں ہوتی، عمل کوئی نہیں ہوتا، نتیجہ کوئی نہیں نکلتا۔ بلوچستان کے حالات بھی آپ کے سامنے، آپ کا اپنا تعلق بھی صبح بلوچستان سے، بلوچستان بھی جل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے حالات، کیا اس طرح کب تک گزارا ہوگا؟ ہم یہاں اسلام آباد میں کس طرح رہتے ہیں؟ جس طرح کوئی قیدی رہتا ہے۔ ہم عوام کے نمائندے ہیں، لوگ ہم سے مل نہیں سکتے، سارے روڈ بلاک ہیں، سارے راستے بلاک ہیں۔ اب تو وہ پرلی طرف پیدل بندہ پہلے جا سکتا تھا، اب تو پیدل بندہ بھی نہیں جا سکتا، یا اس طرف سے چلے جائیں میریٹ سے، یا ادھر سے چلے جائیں نادرا سے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کراچی کے اندر امن و امان کے قیام کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کوئی پارٹی بری الذمہ قرار نہیں دی جا سکتی۔ خاص طور پر ان 3.5 سالوں میں جن پارٹیوں نے وہاں پر حکومت کی ہے، وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ کراچی میں امن تب ہوگا جب سب سے پہلے تمام سیاسی پارٹیاں مجرموں سے اور جرائم پیشہ لوگوں سے بیداری کا اعلان کریں۔ کوئی مجرم اگر پکڑا جاتا ہے تو چند گھنٹوں کے اندر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ سب کو پتا ہے۔ اور سیاسی پارٹیاں مجرموں کی پشت پناہی کرتی، غنڈوں کو پال رہے ہیں لوگ۔ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جو کراچی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، تمام پارٹیاں جب تک وہ مجرموں سے بیزاری کا اعلان نہیں کریں گے تب تک کراچی میں امن نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہہ کے، میرے وزیر داخلہ صاحب یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا جائیں گے بس کہ طالبان کر رہے ہیں، القاعدہ والے کر رہے ہیں۔ خدا سے ڈرو، سب کو پتا ہے کہ کراچی میں کون کر رہا ہے۔ وہ کلین شیف نوجوان ہیں آپ کے، پینٹ شرٹ والے نوجوان ہیں آپ کے، جن کے پاس جدید ہتھیار ہیں، 8 موٹر سائیکلوں پر نکلتے ہیں، 10 موٹر سائیکلوں پہ نکلتے ہیں، جہاں چاہیں چلے جائیں۔ جس طرح پہلے زمانے میں زمیندار جا کے جنگل میں جانوروں کا اور پرندوں کا شکار کرتے تھے، اس طرح یہ لوگ جا کے لوگوں کا شکار کرتے ہیں۔ کسی ایک بندے کو آپ نے پکڑا ہے؟ میں آپ سے آپ کے دور کی بات پوچھتا ہوں، قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ سب سیاسی مصلحتوں کی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے۔ کرسی بچے، لوگ مرتے ہیں تو جائیں، بھاڑ میں گریں، کسی کو کسی کی کوئی فکر نہیں۔ میری جان تو سلامت ہے، میرا عہدہ تو سلامت ہے، میری کرسی تو محفوظ ہے۔ یہ ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ آپریشن کرتے ہیں تو پھر ڈٹ جائیں، لیکن وہ آپریشن بھی بغیر کسی فرق کے ہونا چاہیے۔ کسی بھی پارٹی میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا بے رحم آپریشن وہ تب ہوگا جب قیادت کرنے والے ایمانداری کا مظاہرہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ جناب عالی، ایک تو آپریشن کسی ایک پارٹی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک قبیلے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، مجرموں کے خلاف ہونا چاہیے اور بلا تفریق ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اسلحے سے پاک کریں گے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، ہمیشہ کہا ہے، تو وہ آپریشن بھی بغیر فرق کے ہونا چاہیے، بغیر فرق کے۔ پھر امن ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ آپ یہاں باتیں کر کے، اخبارات کے سامنے فوٹو سیشن کر کے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ ہمارے حکمران ایک دن کہتے ہیں کہ اس سے بڑا شریف آدمی کوئی نہیں، اور پھر دوسرے دن کہتے ہیں اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں۔ جو آپ کی حمایت کرے وہ جبریل کا بھتیجا بن جاتا ہے، جو آپ کی مخالفت کرے وہ پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے۔
इस सिलसिले को खत्म करना होगा। आज कराची जल रहा है और कोई पुरसान हाल नहीं। सियासी मसलहतों की बुनियादों पर कुछ नहीं किया जा रहा और मैं तो नाउमीद हो चुका हूं इन लोगों से। इनको कुछ करना ही नहीं, इनको सिर्फ कुर्सी बचानी है। चाहे मुल्क चला जाए, चाहे लोग मर जाएं, चाहे सब तबाह हो जाएं। मैं इनसे कहता हूं कि अल्लाह से डरो, नक्शों को तुम न जांचो, लोगों से मिलकर देखो क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है। समझते थे जिन्हें किश्ती मिल्लत का निगाहबां, देने लगे हमको वही पैगाम तबाही। हर रहज़न फासिक को समझती है ये राहबर, किस दर्जा इस कौम में कमजोर निगाही। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को और ये जिनके हाथ में कुव्वत और ताकत है, अल्लाह इनको हिदायत दे। ये कौम के लिए सोचें, मुल्क के लिए सोचें, गरीब के लिए सोचें, लेकिन इनकी सोच अपनी जात तक महदूद होती है, अपने मफादात तक महदूद होती है। जब तक कौमी मफादात को जाती मफादात पर तरजीह नहीं दी जाएगी, तब तक मसला हल नहीं होगा। अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे और अल्लाह ताला हम सबको संजीदा बुनियादों पर अपने दुश्मनों से निमटने की तौफीक दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हसीब खान साहब प्लीज, थोड़ी मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी थोड़ा 5-5 मिनट ले लें कि फिर हम रहमान मलिक साहब का जवाब सुनना चाहते हैं।